إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری ہی مخلوقات کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت، توحید کی حقیقت، توحید سے متعلق انبیاء اور رسول کی ذمہ داریاں کیا رہی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، ابھی میں نے اپنی بات کی شروعات کرنے سے پہلے قرآن مجید یعنی سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین کی تہ تک پہنچی ہوئی ہے، جس کی روٹس کیا ہیں، زمین کی ڈیپ یعنی گہرائی کے اندر ہے، اور جس کی ٹہنیاں بلندیوں میں ہیں، آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت کیا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، پھل لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ محترم حضرات، یہ آیت، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلمہ توحید کی مثال اللہ نے ایک درخت سے دی ہے کہ ایک ایسا درخت جو پاکیزہ درخت ہے، جس کی جڑیں زمین کی تہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ درخت ایسا ہے کہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سال کی ضرورت نہیں، کوئی مہینے کی ضرورت نہیں، کوئی ہفتے کی ضرورت نہیں، کوئی دن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ یہ درخت کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے، کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جو بندہ اپنا لیتا ہے، اس کے مثبت اثرات انسانی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جب ایک بندہ کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ ہی فائدہ اس کو ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فائدہ ہی میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کی جماعت کو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتارا۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی دعوتوں کا نچوڑ رہا ہے، تمام انبیاء کی دعوتوں کا خلاصہ رہا ہے، دین کا اصل ہے، دین کا مغز ہے۔ اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری عبادتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عقیدہ توحید اگر درست ہے اور اگر صحیح ہے اور مکمل ہے تو ایسی صورت میں انسان دنیا میں بھی اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے، اور کل اللہ کے پاس حشر کی عدالت میں بھی وہ بندہ پر اطمینان ہوگا، پرسکون ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کائنات کے اندر آسمان سے جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری، ہر کتاب کے اندر اللہ نے توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ سارے ہی نبیوں کو اس بات کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ آپ دیکھیے، شریعتیں بدلتی رہیں، شریعت کے احکامات بدلتے رہیں، لیکن کلمہ توحید کبھی نہیں بدلا، کلمہ توحید کسی شریعت میں نہیں بدلا، اور ہر شریعت کے اندر کلمہ توحید کو سب سے اول مقام دیا گیا، سب سے پہلا مقام دیا گیا، اور ہر نبی کو اس کام کو فوکس کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ انبیاء کیا ہیں، یہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یہ انبیاء کرام کی جو جماعت ہے، یہ انبیاء سارے کے سارے اللاتی ہیں۔ اللاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی ایک ہوتا ہے جو سگا بھائی، جو ماں باپ دونوں ایک ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقیق۔ شقیق کا مطلب ہوتا ہے سگا بھائی، اور اللاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، یعنی ایک شخص ہو جس کی 4 بیویاں ہوں، اب 4 بیویوں سے الگ الگ اولاد ہوں، الگ الگ بچے ہوں، تو وہ لوگ کیا ہو گئے آپس میں؟ شقیق نہیں ہوئے، وہ لوگ اللاتی ہوئے۔ تو اسی طرح سے سارے انبیاء کیا ہیں؟ اللاتی ہیں۔ اللاتی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان کی شریعت تو بدل گئی، ایک شریعت میں ایک چیز کرنا جائز تھا، دوسری شریعت میں وہ چیز کرنا ناجائز ہو گیا، لیکن کلمہ توحید جو ہے سارے ہی انبیاء کے اندر ایک ہی تھا، وہ کلمہ کبھی نہیں بدلا، اور قیامت تک یہ کلمہ نہیں بدلے گا۔ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر کیا تھا؟ ایک مشرک عورت سے شادی کیا جا سکتا تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی خود کافرہ تھی، مشرکہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود تھی، لیکن اس کے بعد کی شریعت میں ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو ایک شریعت میں ایک چیز جائز ہوتی تھی، لیکن کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں اور تمام کے آنے کے بعد ایک ہی تھا، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ توحید کبھی نہیں بدلا، اور بلکہ قیامت تک یہ اسی طرح سے یہ الفاظ رہیں گے جو سارے انبیاء کی زندگیوں میں رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 73 سے زائد کیا ہے شعبے ہیں، 73 سے زیادہ کیا ہے الگ الگ پارٹس ہیں، یعنی الگ الگ شاخیں ہیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ جو ایمان کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ یعنی توحید، کلمہ توحید سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے ادنا یا سب سے نچلا جو ایمان کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اسی آیت کی تفسیر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، ہر بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے پیغام کو پہنچانے والے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی عبادت سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بنا کیا۔ طاغوت کی عبادت کیا ہے؟ طاغوت کی عبادت، طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کل ما عبد، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ چیزوں کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، فہو طاغوت، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے سجدے کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے منتیں ماننا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اللہ کے جیسے دل میں ڈر پیدا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں طاغوت کہلاتی ہے۔ جو بھی چیز کی اللہ کے علاوہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کو پڑھیں آپ، قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک صفحے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، تقریباً 1000 سے زائد احکامات ہیں، اور 1000 سے زائد اللہ نے منع کیا ہے، وہ تعلیمات ہے۔ سب سے پہلے تعلیم اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلا حکم اللہ نے جو دیا وہ توحید کا حکم ہے، توحید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، چاہے تم کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تم کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تمہارا کسی اور رنگ و نسل سے تمہارا تعلق ہو، لوگو اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو سب سے پہلا حکم قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو دیا وہ توحید کا حکم اللہ نے دیا، اور سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، اسی سورت کے اندر اور اسی کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے پہلا منع جو ہے وہ شرک سے منع ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے شرک سے منع کیا۔ اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کی اولاد نہ بناؤ، اللہ کے لیے غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ تو سب سے پہلا حکم توحید کا، سب سے پہلے جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ شرک سے منع کیا گیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، توحید کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی 23 ایئر، جس میں 13 سال کی زندگی آپ کی مکے کی زندگی ہے اور 10 سال کی زندگی مدینے کی زندگی ہے۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جن چیزوں کی طرف بلایا وہ صرف توحید ہی تھا۔
صرف کلمہ توحید تھا، عقیدہ توحید تھا، کیونکہ جس کا عقیدہ توحید صحیح ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لے، چاہے کیسی بھی عبادتیں کر لے، وہ عبادت قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے اندر جو سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے جو پیغام دیا تھا وہ یہی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم پر تم حاکم بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب لوگوں سے خطاب کیا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے تو یہی پیغام دیا، اور 13 سال تک آپ اسی پیغام کو دہراتے رہے۔ اندازہ کیجئے کہ آخر کیا اس کے اندر حکمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا، رہنے کا حکم دیا، اور کبھی بھی عقیدہ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کافروں نے کتنی مرتبہ آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ چاہا کہ آپ کی دعوت کو روک دے، اور آپ کی دعوت جب نہیں رکی تو کافروں کی ایک جماعت نے آپ کو آ کر کے سمجھوتے کی آپ کو آفر کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن مجید نے کتنا سخت لہجہ اپنایا اور کیا کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جس طرح چاہو جس کی عبادت کر لو؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمہارے خداؤں کو، تمہارے معبودوں کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ فطرت ہے۔ عقیدہ توحید انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے، جس بات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب فطرت میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے بعد انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ورنہ انسان کی نیچر، انسان کی فطرت، اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی قوت اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے۔ چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ مشرکین مکہ کو آپ دیکھیے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر قبیلہ اپنے پاس ایک بت رکھتا تھا اور اس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے، جب سمندروں کی سفر میں جایا کرتے تھے، جب پریشانی نہیں کھٹتی تھی تو کس کو بلاتے تھے؟ وہ ایک اللہ کو بلاتے تھے، ایک اللہ کو خالص ہو کر کے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لہذا فتح مکہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ فتح جب مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اس کے اندر جو بہت سخت ترین دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے، جس میں تقریباً 14 آدمی کے نام کا لسٹ تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ اے معافی کے اعلان کے بعد بھی اگر یہ 14 آدمی جہاں بھی مل جائے ان کی گردن اڑا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صرف سلیکٹڈ لوگوں کا نام آپ نے بتایا تھا۔ اس کے اندر ایک کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل۔ ابو جہل جو سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا، اسلام کے خلاف، اس کا بیٹا بھی اسلام کے خلاف تھا، اکرمہ بن ابی جہل۔ وہ لسٹ میں اس کا بھی نام تھا، اکرمہ بن ابی جہل کا۔ جیسے اس بات کا علم ہوا وہ بھاگ کھڑا ہوا مکے سے، یمن کی طرف جانے لگا، اور یمن جانے کے لیے سمندری راستے سے جانا تھا، کشتی میں سوار ہوا۔ جب کشتی میں سوار ہوا تو کشتی بیچ سمندر کے اندر پلٹیاں کھانے لگی، موجوں کے تھپیڑے میں آ گئی، طوفان کے اندر پھنس گئی۔ اس وقت جو ناخدا تھا اس نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ ہم اوپر والے
والے کو پکارے، یعنی اللہ کو ہم پکارے۔ یہ ہمارے بت جو اپنے ساتھ میں لوگ رکھا کرتے تھے یہ ہمیں کام آنے والے نہیں ہیں، یہی خدا ہم کو بچا سکتا ہے۔ لہذا اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر کہا کہ جو خدا سمندر میں بچا سکتا ہے، جو خدا سمندر میں مدد کر سکتا ہے، وہی خدا خشکی میں مدد نہیں کر سکتا ہے کیا؟ لہذا ایک بار اللہ تو مجھے بچا دے، میں ایمان لے آؤں گا، میں تیرے نبی کی خدمت میں جا کر کے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، اللہ ایک موقع دے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، وہاں سے نکلے اور وہاں سے دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور سچے پکے ایک کامیاب انسان بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ باپ اتنا بڑا ظالم تھا لیکن بیٹا ایک صحابی بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا موقع دیا اور اللہ نے اس بات کی سعادت انہیں نصیب فرمائی۔ تو میرے بھائیوں یہ ان کا عقیدہ تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے بگڑے ہوئے مسلمان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ سے امیدیں نہیں ہیں، آج کے لوگوں کو قبر والوں سے امیدیں ہیں، آج کے لوگوں کو اولیاءوں سے امید ہے، آج کے لوگوں کو شیخ محی الدین سے امیدیں ہیں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ خطرناک قسم کے شرک میں آج کے لوگ ملوث ہیں، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائیوں؟ آج جس قدر لوگوں کو قبر والوں پہ امیدیں ہیں اور یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھی اتنی یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیسی بدعقیدگی کا مظاہرہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، کتنی گھٹیا بدعقیدگیاں ان کی ہے۔ میرے بھائیوں جو مشرکین مکہ کے اندر بھی جو چیز نہیں تھا، آج مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کے بجائے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ مولود پڑھو تو کوئی کہتا ہے فلاں درگاہ پہ جا کے چڑھاوے چڑھاؤ تو کوئی کہتا ہے فلاں جگہ پہ یہ کرو، والعیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں آتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے، اپنا ایمان و عقیدہ صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اصلاح کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ بھائی لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی جو آدمی جس کے دل میں شرک ہے، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں درگاہوں کی محبت ہے، جس کے دل میں مزاروں کی محبت ہے، آپ ہزار اس کی نماز درست کر دو، واللہ یہ نماز کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ ہزار اس کے اخلاق و کردار کو درست کر دو، اس اخلاق و کردار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہزار بار اس کو حج کرا دو، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتا، عقیدہ توحید میں وہ پکا نہیں ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے اندر درست نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تمام شریک کاروں کو الگ نہیں کرتا ہے، چاہے اولیاءوں کو شریک کر رہا تھا اس کو الگ نہیں کرتا ہے، جتنے بھی غیر اللہ کو شریک کر رہا تھا، جب تک ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات کو پاک نہیں کرتا ہے، میرے بھائیوں اس کی نماز کسی کام کی نہیں، اس کے سجدے کسی کام کے نہیں، اس کے زکوٰۃ و صدقات کسی کام کے نہیں، اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ لہذا لوگ کہتے ہیں بھئی کیا سب چلتا ہے، نہیں نماز پڑھو، بھئی نماز ہی پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا ہوگا، اور اس نماز کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی صفات جو ہے اس کے تعلق سے ایمان و عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو غیروں کو شریک کر رہے وہ تمام تصورات اور خیالات اس کے دلوں سے نکالا جائے، اس کے دلوں سے تمام کی تمام خیالات کو باہر کیا جائے، اور اس کے بعد جا کر کے ایمان و عقیدے کی درستگی کے بعد ہی جا کر کے کامیاب ہو سکتے۔ میرے بھائیوں عقیدہ توحید اگر درست نہیں ہے تو ہم چاہے کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے، کہیں سے بھی ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں اللہ کو۔ چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے کیا کہا یا فاطمہ انقذی نارک، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ مت سوچ کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا کسی بھی طرح سے بخشش ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں جو چیز لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھ، جب تک تمہارا عمل نہیں ہوگا صحیح اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس بات کی نصیحت
नसीहत की मेरे भाइयों, तो कोई नबी ज़ादा हो, कोई पीर ज़ादा हो, कोई वली ज़ादा हो, कोई फ़कीर ज़ादा हो, किसी भी ख़ानदान और हस्ब नसब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर ईमान और अक़ीदा सही नहीं है, शिर्क की मिलावट है, शिर्क है, अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी बड़ा घराना किसी का हो सकता है? क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन अपने बेटे को बचा लेंगे? क्या हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से भी बड़ा रिश्ता किसी का हो सकता है? क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बाप को बचा लेंगे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अजीम और मुक़द्दस रिश्ता यानी अल्लाह के रसूल का जो चचा अबू तालिब से था वो भी कोई हो सकता है? जब ये तमाम अफराद अपने लोगों को अल्लाह के सामने शिर्क की हालत में मरने की वजह से उनको अल्लाह से बख्शवा नहीं सकते, तो ये जो बैठे हुए धंधा करने वाले औलिया हैं, दुनिया परस्त औलिया हैं, जो लोगों को शिर्क की तरफ दावत दे रहे हैं, ये मुल्ला और मौलवी जो शिर्क की तरफ लोगों को लेकर जाने वाले हैं और दुनिया के अंदर बैठ करके जन्नत की टिकट बांट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कल उस वक्त तक समझिए जब तक के तमाम लोग जन्नत में नहीं चले जाएंगे उस वक्त तक शेख अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। वलियाज़ु बिल्लाह, ये तस्वुर रख करके जो जिंदगी गुजार रहे हो ये शैतानी ख्याल है, ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी तस्वुर है। लिहाजा ऐसे अकीदे और तस्वुरात निकाल दो, अपने ईमान और अकीदे को सही करो, अल्लाह के लिए अकीदा तौहीद को दुरुस्त करो। अल्लाह एक है, अकेला है। जब वही हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हर तरह से जब हम उसकी नेमतों से फायदा उठा रहे हैं तो हर तरह से हम उसी की इबादत करें, उसी के लिए रुकू करें, उसी के लिए सजदे करें, उसी के लिए क़याम करें, उसी के लिए नजरो नियाज करें, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो। दुनिया के अंदर एक आम इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारी जिंदगी है उस जिंदगी के अंदर किसी को शरीक करने पर उसको पसंद नहीं करता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के साथ पार्टनर बनाओगे और अल्लाह इसको बर्दाश्त करेगा? तो मेरे भाइयों, यानी ये जो तस्वुरात हमारे जहनों के अंदर बैठाए जा रहे हैं कि भाई फलां का मुरीद है, फलां का ये है, फलां के हाथ पर बैत कर लिया, वलियाज़ु बिल्लाह, ये तमाम चीज़ें मेरे भाइयों बेहुदा चीज़ें हैं। आप अपने जहन से इन तमाम ख्यालात को निकालो। ये क्या वजह है कि अंबिया किराम की जो ये मिशन है ये बार बार हम आपके सामने बयान करते हैं। ये अंबिया किराम का मिशन था। हम आपको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, हम एक अल्लाह की जन्नत की तरफ हम बुला रहे हैं, हम जहन्नम से आपको बचाना चाह रहे हैं। यही पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और यही पैगाम तमाम के तमाम जो भी सहीहुल अकीदा लोग हैं उन तमाम का यही पैगाम है। लोग कहते हैं कि भाई अकीदा की बात करने से इख्तिलाफ हो जाता है, हंगामा हो जाता है। अरे भाई, अगर इख्तिलाफ और हंगामा होता तो अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर 1,24,000 पैगंबरों को भेजता ही नहीं। तौहीद की बुनियाद पर एक इंसान को यकजा किया जा सकता है, तौहीद की बुनियाद पर लोगों को एक किया जा सकता है। आप दुनिया के अंदर कितनी भी संगठन बना ले लोगों को एक करने के लिए, मुसलमानों को एक करने के लिए, जब तक अकीदा तौहीद को बुनियाद नहीं बनाएंगे उस वक्त तक वल्लाह हम एक नहीं हो सकते, एक कभी नहीं हो सकते हैं। दलील क्या है? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस तौहीद के जरिए से ही आदमी एक हो सकता है। अल्लाह ताला ने कहा अहले किताब के ताल्लुक से, यानी क्रिश्चियनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी कि आओ हम एक होते हैं। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, अहले किताब आ जाओ हमारी तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत दिया था एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, एक अल्लाह पर ईमान रखने के इरादे से आओ एक हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अल्लाह की दावत और एक तौहीद के पैगाम पर उन्हें मुत्तहिद करने की दावत दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो तो सबसे पहले ईमान और अकीदे की इस्लाह करें। नमाज से पहले, अखलाक से पहले, तिजारत से पहले आप सबसे पहले ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी करो। आज देखो मुसलमानों की जिंदगियों में, जिस्म, बदन में, घर में कैसे कैसे शिर्क है। हाथ में एक तावीज़, पैर में एक तावीज़, गले में एक तावीज़, घाड़ी में एक तावीज़, घर के पास एक नारियल काले कपड़े में लटक रहा है, हरे कपड़े में लटक रहा है, लाल कपड़े में लटक रहा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम की तमाम चीजें क्या खैर बरकत है?
वलियाज़ु बिल्लाह, ये शिर्क हमारी जिंदगियों के अंदर इस तरह दाखिल हो चुका है। इन शिरकों को पहले जिंदगियों से निकालो, इन तमाम चीजों से अपने आप को पहले पाक करो, अपने जिस्म को, अपने गाड़ियों को, अपने घरों को, अपने दिलों को, तमाम चीजों को पहले पाक करो, साफ करो, उसके बाद जा करके अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान व अक़ीदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। भाई तागा लगाए हैं, ये तागा अजमीर का है, फला ने दिया, अरे उस तागे के अंदर क्या ताकत है, उस तागे के अंदर क्या कुव्वत है जो तुम्हें बीमारी से या किसी और चीज से तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर उसी हालत में, उसी कैफियत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह के साथ तुमने शिर्क किया और अल्लाह ताला डायरेक्ट जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक मुश्रिक, एक काफिर बंदे को कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाह ताला कहेगा, ऐ बंदा, तू आज के दिन ये सोच रहा होगा कि दुनिया की सारा खजाना, सारी दौलत मुझे मिल जाए और मैं अल्लाह को दे करके मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूँ। हाँ अल्लाह, मैं यही सोच रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ बंदा, तेरे पास आज एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, तू जो इतना सोच रहा है, दुनिया के अंदर मैंने तुझसे सिर्फ एक चीज मांगा था, सिर्फ एक चीज मांगा था, वो क्या? मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। इस मामूली काम को तुमने नहीं किया, मैंने कहा था सिर्फ मेरी इबादत करना, तुमने इस काम को नहीं किया। आज जो तू ये सोच रहा है, ये तेरी सोच का कोई फायदा नहीं, दुनिया के अंदर जो मौका मिला, मोहलत मिला, उसको तुमने इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, हम अपने ईमान व अक़ीदे का जायज़ा ले मेरे भाइयों। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे माहौल के अंदर इन तमाम चीज़ों की हम फिक्र करें, तभी जा कर के हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले सुनने वाले को अपने ईमान का जायज़ा लेने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा, और हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में जिस चोर दरवाजे से शिर्क दाखिल हो रहा है, अल्लाह ताला उन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने तौहीद के ताल्लुक़ से बुनियादी बातें बयान कर रहा था कि तौहीद कि आप गौर करें कि हम जितने भी अज़कार पढ़ते हैं, तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए, तमाम की तमाम तौहीद के ऊपर ही मुश्तमिल है। तमाम की तमाम क्या है? तौहीद के ऊपर ही मुश्तमिल है। आप जैसे सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये तमाम की तमाम क्या चीज़ें हैं? ये तौहीद ही। सुबह शाम के जितने भी अज़कार हैं, उन तमाम अज़कार के ऊपर गौर कीजिए, सब तौहीद ही पर मुश्तमिल है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ान की इतनी फ़जीलत बयान की और कहा कि अज़ान देने वाले की इतनी फ़जीलत है कि कल क़यामत के दिन अज़ान देने वाले मुअज़्ज़िन की गर्दन सबसे लंबी होगी और उसके हक़ में कायनात की हर चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी, कायनात की हर चीज़ उसके हक़ में शहादत देगी। वो क्यों? इसलिए कि वो 5 वक्त कलिमा तौहीद को बुलंद करता है, 5 वक्त वो कलिमा तौहीद को बुलंद करता है। आप देखें कि अल्लाह अकबर, जब इंसान के अंदर अक़ीदा दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है, वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो जाता है। क्योंकि अक़ीदा तौहीद वो ताकत है जिसके अंदर ये ताकत पैदा हो जाए, वो इंसान किसी के सामने झुकना नहीं जानता, वो इंसान किसी के सामने किसी भी तरह से अक़ीदे के मामले में समझौता करना नहीं जानता, वो इंसान किसी भी तरह से दुनिया की मफाद के लिए अपने ईमान का सौदा करना नहीं जानता। आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो एक बात मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबियों को बहुत सारे क्या मोजिज़ा दिया। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने शिफा रखा था, अल्लाह के हुक्म से लोग शिफा होते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया, लाठी दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी दिया। लेकिन कुरान को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि एक ऐसे नबी जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, 12वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने उनको मोजिज़े के तौर पर यानी जो चीज़ दिया वो क्या था? अक़ीदा तौहीद। यही उनका मोजिज़ा, मुफस्सिरीन कहते हैं कि यही उनका मोजिज़ा था। कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो कौम आद की तरफ भेजे गए थे, उन्होंने अपनी कौम, पूरी कौम से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा था? क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वअशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। पूरी कौम के
लोग हैं। देखिए अक़ीदा तौहीद जब इंसान के अंदर आता है तो वो ताकत, वो क़ुव्वत इंसान के अंदर पैदा होता है कि वो हर एक से तन्हा अकेला लोगों के नज़रों में नज़रें मिला करके बात करने की ताकत रखता है, किसी से वो खौफ नहीं खाता है। अकेला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती के लोगों को चैलेंज किया, लोगों मैं तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उन तमाम चीज़ों से बरात का इजहार करता हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो मेरा, लेकिन जिस रब ने मुझे ईमान से नवाजा है वो रब मेरी हिफाजत करेगा, मैं उस रब के ऊपर तवक्कुल करता हूँ, वही मेरी हिफाजत करेगा। अंदाजा कीजिए ये बात एक अकेला इंसान पूरी कौम और पूरी समाज के सामने अकेला खड़ा होकर के कह रहा, ये कैसे कह सकता है? ये अक़ीदा तौहीद ही इंसान के अंदर ये ताकत और क़ुव्वत पैदा करती। तो मेरे भाइयों हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीदा तौहीद की अहमियत के पेश नज़र कहा, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने वाले के पास अब मालूम हो कि हमारा अजीज़, हमारा रिश्तेदार जो मौत के मुंह में पहुंच चुका है, उसके सामने कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की उसे तलक़ीन करनी चाहिए। हम देखते हैं कि मरने वाले के सामने लोग कलिमे की तलक़ीन तो नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद जब जनाजा उठाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात बयान करते हैं। उससे पहले तलक़ीन करो ताकि उससे फ़ायदा हो जाए उसकी ज़बान से निकल करके। और इसी तरह से मेरे भाइयों हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो शिरक में मुब्तला है, शिरक के काम कर रहे हैं, कब्र परस्ती के काम कर रहे हैं। हम दुनिया में तो हर चीज़ उनके साथ करते हैं, लेकिन मरने के बाद हम उनके लिए मग़फ़िरत की हाथ उठाते हैं। अरे भाइयों अभी उसके पीछे मेहनत करो, उसको तौहीद समझाओ, अपने घर से इस काम की शुरुआत करो, मेहनत करो। लोग कहते हैं नाराज़ हो जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर रिश्तेदारियाँ अल्लाह के लिए वो ख़त्म कर रही है कर लेने दो, लेकिन तुम्हारा काम मत छोड़ो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार तुम समझाते रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहो। अगर तुम्हारी वजह से वो ईमान के अंदर आ जाती हैं, अपने अक़ीदे को सही कर लेती हैं, वो दुरुस्त कर लेती है, तो जहन्नम से बच जाएगी। और मरने के बाद अगर शिर्क की हालत में मरती है, अगर आप उसके लिए कितनी भी दुआ कर लो, कितना भी इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला मुशरिक के हक़ में इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। तो लिहाजा मेरे भाइयों हमारे दिल में अगर दर्द है कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनके पीछे अभी मेहनत करो ताकि ज़िंदगी में वो किसी भी तरह बच जाएं, लेकिन आखिरी वक्त में मरने के बाद परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो भी बातें कही गई हैं, अल्लाह उन तमाम चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह हमें ईमान व अक़ीदे को